علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل. میں ہوں صوبیہ علی. سب سے پہلے ایک نظر بین الاقوامی منظرنامے پر ہونے والے اہم واقعات کی طرف. ممبئی میں مونسون بارشوں کا 15 سالہ پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا. ٹک ٹاک کو کسی امریکی فرم کو نہ بیچا گیا تو اسے بند کر دیں گے ڈونلڈ ٹرمپ. بھارتی حکومت کو مظاہروں کا ڈر. سری نگر میں شدید سخت کرفیو کو نافذ کر دیا گیا. بھارت نے احمد شاہ مسعود سمیت 3 وار لارڈز کی خدمات حاصل کی. بھارتی صحافی. روسی سائنسدانوں نے کرونا وائرس کی کمزوری تلاش کر لی. افغانستان کی جلال آباد جیل پر داعش کے حملے میں 24 افراد ہلاک. امریکہ کو ٹک ٹاک چرانے نہیں دیں گے اور نہ ہی کسی کے دباؤ میں آئیں گے چین. امریکی صدر کے دباؤ اور 15 ستمبر سے ملک بھر میں ممکنہ پابندی کے باعث مائیکروسافٹ نے ایپ کو خریدنے کی پیشکش کی ہے. کرونا لاک ڈاؤن کے باعث 2 کروڑ 38 لاکھ بچے اسکول سے خارج ہو سکتے ہیں. اقوام متحدہ. شمالی کوریا بیلسٹک میزائل میں نصب ہونے والے جوہری آلات بنا رہا ہے. اقوام متحدہ. بھارتی فضائیہ کا جنگی طیارہ OLX پر فروغ کرنے کے لیے پیش. 5 اگست. اقدامات. بھارت نے احتجاج کو دبانے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگا دیا. فنلینڈ لینڈ کی وزیر اعظم نے اپنے دوست سے 100 سالہ رفاقت کے بعد شادی کر لی. حج کے دوران خانہ کعبہ میں تنہا عبادت کرنے والی خوش نصیب خاتون. برازیل میں کتا کاروں کے شو روم میں سیلز مین بن گیا. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. چلیے چلتے ہیں پاکستان کے منظرنامے پر ہونے والے اہم واقعات پر. مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے کا حصہ بنا دیا گیا. کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. یہ نقشہ پہلا قدم ہے. تمام کشمیری اور ملکی قیادت نے اس نقشے کی تائید کی ہے. اب پاکستان کا سرکاری نقشہ وہی ہوگا جو کابینہ نے منظور کیا ہے. کشمیریوں کی امنگوں کی ترجمانی کرتا پاکستان کا نیا سرکاری نقشہ پیش. یہ نقشہ منزل تک پہنچنے کے لیے پہلا قدم ہے. ہم منزل کے حصول تک جد و جہد جاری رکھیں گے. سانحہ APS اٹارنی جنرل کو کمیشن رپورٹ پر حکومت سے ہدایات لینے کا حکم. تمام سیاسی جماعتیں کشمیر پر یکساں موقف رکھتی ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی. وفاقی کابینہ کا تمام پاکستانیوں کا ٹیکس ریکارڈ پورٹل پر ڈالنے کا فیصلہ. وزیر اعظم کی سربراہی میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں حلیمہ کامل کی بطور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک تقرری کی بھی بات ہوئی. پاکستان نے ایران اور سعودیہ کے درمیان محاذ آرائی کو کامیابی سے روکا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان. پاکستان میں کرونا سے مزید 19 ہلاکتیں. 781 نئے کیسز بھی رپورٹ. کراچی میں 3 دن کے اسپیل میں 130 ملی لیٹر بارش تک کا امکان. پچھلی بارشوں سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے جس سے اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی ہے. ڈائریکٹر محکمہ موسمیات. اور پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کا 15 اگست سے اسکول کھولنے کا اعلان.
مودی نے معاشی مفادات کی خاطر پاکستان کی ہر قسم کی پرامن کوشش رد کی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ نواز شریف کی نواسی نے موٹاپا کم کرنے کے لیے آپریشن کروا لیا۔ مریم نواز کا نجی ہسپتال میں طبی معائنہ۔ آرمی چیف کی راحیل شریف سمیت سابق فوجی قیادت سے ملاقات، درپیش چیلنجز پر بھی گفتگو۔ چیئرمین کشمیر سالیڈیرٹی کونسل آف شکاگو سے جاوید راٹھور نے کشمیر کے یوم استحصال کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج 5 اگست 2020 ہے اور آج کے دن کو کشمیری عوام دنیا بھر میں اور مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے کشمیریوں کی تاریخ میں صرف 5 اگست ہی کا دن کشمیریوں کے لیے یوم سیاہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے ایام ایسے گزرے ہیں جن کو ہم یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ 1931 13 جولائی کو جب 22 کشمیریوں کو شہید کیا گیا تھا سری نگر سینٹرل جیل کے سامنے، وہ 13 جولائی بھی ہمارے لیے ایک سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر اکتوبر اور نومبر 1947 کا پورا مہینہ، جس میں جموں کے اندر 2,37,000 کے لگ بھگ لوگ شہید کیے گئے، ٹائمز آف لنڈن کی رپورٹ کے مطابق، وہ پورا مہینہ بلکہ پورا سال ہمارے لیے سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر 27 اکتوبر 1947 کا دن، کہ جس دن ہندوستان نے اپنی فوجیں ایئر لفٹ کی سری نگر کے اندر، وہ دن ہمارے لیے سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 5 اگست 2019 کا دن، جس روز ہندوستان نے غیر آئینی طور پر یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کو پس پش ڈالتے ہوئے، ہندوستان کے آئین کو پس پش ڈالتے ہوئے، ہندوستان کے آئین کی بلیٹنٹ وائلیشن کی، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کی بلیٹنٹ وائلیشن کی، اور یک طرفہ طور پر اس نے ان کلازز کو ایبروگیٹ کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا اور کشمیر کے ایک حصے لداخ کو ہندوستان کی یونین بنانے کا اعلان کر دیا۔ گویا کشمیر تقسیم در تقسیم ہو گیا۔ ہمارے لیے محض یہ چند دن سیاہ دن نہیں ہیں، بلکہ ہمارے لیے تو پوری صدی ہی سیاہ صدی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن ہمارے لیے سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ ہمارے بھائی جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جدوجہد آزادی میں مشغول ہیں پچھلے 70 سال سے، ان کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہے، ان سے بنیادی آزادیاں چھین لی گئی ہیں، ان کو گھروں میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، ان کی جانیں، ان کی عزتیں، ان کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ان کی نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے آپ کو بے سہارا سمجھ رہی ہے، اپنے مستقبل میں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لہٰذا وہ ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے بجائے وہ بندوق اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ قلم کو چھوڑ کر بندوق اپنے ہاتھوں میں اس لیے لے رہے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا فیوچر ہندوستانی تسلط کے زیر اہتمام کشمیر میں نہیں ہے، چونکہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں وہ لوگ کہ ان کے بزرگوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کو لاکھوں کی تعداد میں شہید کیا گیا ہے، اور اب وہ کسی صورت بھی ان جانوں کا نذرانہ دینے والوں کی قربانیوں کو نہیں بلانا چاہتے، وہ ان کی لاج رکھنا چاہتے ہیں۔ کشمیریوں کا یہ عہد ہے، چاہے وہ زندہ رہیں یا نہ رہیں، لیکن وہ اپنے شہداء کی قربانیوں کی خاطر اپنی آزادی کے لیے آخری وقت تک جد و جہد کریں گے۔ اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے
کہ وہ بندوق کی نوک کے ذریعے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو ختم کر دے گا، کشمیریوں کے حوصلے پست کر دے گا اور کشمیر کو تقسیم کر لے گا، تو میرا خیال ہے یہ ہندوستان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، چونکہ آپ لوگوں کو قتل تو کر سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں، لیکن ان کے جذبہ آزادی کو کبھی بھی بندوق کے ذریعے نہ ختم کر سکتے ہیں، نہ پیسے سے اس جذبے کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ جذبہ جو ان کے اندر سما گیا ہے، ان کی جبلت کا حصہ بن گیا ہے، ان کی شرست میں چھا گیا ہے، یہ جذبہ جاری رہے گا اور وہ جاری رکھیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، تدبیر انسان کے پاس ہوتی ہے لیکن تقدیر اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے۔ ہندوستان کو سبق سیکھنا چاہیے تاریخ سے کہ روس کتنا بڑا ملک تھا، وہ افغانستان پر چڑھ دوڑا اس کو ہڑپ کرنے کے لیے، لیکن روس کے اپنے حصے بکھرے ہو گئے اور وہ اپنی سلطنت کو قائم نہیں رکھ سکا اور اس ایک ملک سے کئی ملک مارز وجود میں آئے۔ میرا خیال ہے ہندوستان جس روش پر قائم ہے اس روش کا نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ ہندوستان کے اپنے حصے بکھرے ہو جائیں گے، لیکن کشمیر کو وہ غلام نہیں رکھ سکے گا، چونکہ ہر کشمیری بچے نے، ہر بوڑھے نے، ہر نوجوان نے، ہر شخص نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے قربان ہونے پر تیار ہے، اور کوئی ایسا فیصلہ کشمیریوں کو قبول نہیں ہوگا جو ان کو تقسیم کرے، جو ان کی آزادیوں کو سلب کرے اور جس فیصلے کے اندر وہ خود شامل نہ ہوں۔ تو میں آج کے اس موقع پر ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے اور کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت دے جس کا اس نے یونائٹڈ نیشن میں وعدہ کیا ہے۔ میں آج اسی دن کے حوالے سے پاکستان کے حکمرانوں اور سیاستدانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں اپنا جو ڈیو رول بنتا ہے وہ ادا کریں، جو کشمیریوں کی توقعات ہیں ان توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں، پاکستان کے عوام کی جو توقعات ہیں ان توقعات کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ اور یہی میرا میسیج بین الاقوامی کمیونٹی کے لیے ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو صرف کشمیریوں کا مسئلہ نہ سمجھا جائے، چونکہ کشمیری بھی انسان ہیں، وہ بھی ہیومن بینگ ہیں، آزادی ان کا بھی حق ہے۔ جس طرح آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے ہیومن رائٹس کا احساس ہے، اسی طرح آپ کشمیریوں کا بھی احساس کریں، چونکہ آج کل کے دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور اس گلوبل ولیج کے اندر اگر ایک جگہ ناانصافی ہے، اگر ایک جگہ بدامنی ہے تو پوری دنیا میں بدامنی پھیل سکتی ہے، پوری دنیا اس بے انصافی سے، ناانصافی سے متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ کرونا وائرس پینڈیمک کا ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ یہ چائنا کے ایک شہر سے شروع ہوا اور اب پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کا یہ فرض ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو اپنی الماریوں سے باہر نکالے، اور یہ سب سے پرانا مسئلہ ہے، اس مسئلہ کو ایڈریس کرے اور کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے کے لیے اپنا ڈیو کردار ادا کرے جس کا یونائٹڈ نیشن نے وعدہ کیا تھا اور جس مقصد کے لیے یونائٹڈ نیشن بنا تھا۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ہندوستان جتنا مرضی ظلم کر لے وہ کشمیریوں کی تحریک کو دبا نہیں سکتا، چونکہ ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ کشمیریوں کی تو یہ صورتحال ہے کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، ہزار دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے، جبیں پہ گرد پلک پر نمی نہ آئی، ہزار دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے، جبیں پہ گرد پلک پہ نمی نہ آئی، کہاں کہاں نہ لٹا قافلہ فقیروں کا، مگر متائے درد میں کمی نہ آئی۔ کشمیریوں کی تحریک میں، کشمیریوں کے جذبے میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، چونکہ وہ حق پر ہیں اور سچ پر ہیں۔ جو انسان حق اور سچ پر ہوتا ہے وہ اس کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ ہندوستان جو مرضی کر لے وہ کبھی بھی
अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, हिंदुस्तान की हाकमियत को तस्लीम नहीं करेंगे। लिहाजा हिंदुस्तान होश के नाखन ले और फिल फॉर कश्मीर के अंदर रेफरेंडम कराए और कश्मीर से अपनी फ़ौजों को बाहर निकाले। इंशाअल्लाह हम आज़ादी तक अपना खून का आखिरी कतरा बहाने तक तैयार हैं और हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा सबके लिए यही पैगाम है कि आप घबराएं नहीं, क्योंकि कौमों की आज़ादियों की तहरीकों में मदोजज़र आते हैं, कभी ऊंच कभी नीच, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन वो तहरीकें ज़रूर कामयाब होती हैं, क्योंकि उन तहरीकों को वो कौमें अपने खून से सींचा करती हैं। और कश्मीरियों ने तो एक सदी पर मुहित तहरीक के दौरान अपनी तहरीक को खून से सींचा है। अब वो कैसे इस तहरीक से वो पीछे हट सकते हैं? कभी भी नहीं हट सकते। अगर ये कोई समझता है कि वो अपनी तहरीक को तर्क कर देंगे मौजूदा हालात की वजह से या नामसाइद मुश्किल हालात की वजह से, तो मैं समझता हूँ कि वो गलत फहमी है। कश्मीरी कभी भी अपने हक के आज़ादी से दस्तबरदार नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। शहदाए पुलिस अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में 5 अगस्त के हवाले से अहम इजलास। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला की तरह मर्दान में भी यौम शहदाए पुलिस अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अब आपको लिए चलते हैं दिलचस्प व अजीब दुनिया में। ब्राज़ील में कुत्ता कारों के शोरूम में सेल्समैन बन गया। कुत्ते को एजाज़ी नौकरी के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के बायस तरक्की देकर सेल्समैन का ओहदा दिया गया। आपको खबर देते चलें सेहत की दुनिया से। खाने में औकात में बेतरतीबी बदन को सोच से ज़्यादा मुतासिर कर सकती है। बेवक्त खाने से खुलियात का दौरानिया मुतासिर होता है, जिससे मोटापा, ज़ियाबतीस और दीगर अमराज जन्म लेते हैं। बल्कि सर्किट को बराह रास्त जिल्द पर काटना मुमकिन है। जी हाँ, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से ये अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के साइंसदानों ने एक ख़ास रोशनाई से जिल्द पर इलेक्ट्रॉनिक आलात बनाने में कामयाबी हासिल की है। आपको लिए चलते हैं शोबिज़ की दुनिया में। अयान अली का 5 साल बाद पहला म्यूज़िक एल्बम रिलीज। फजूल रोमानवी ड्रामों के बजाय अर्तगल गाजी जैसे ड्रामे बनाने चाहिए लैला ज़ुबैरी। अब आपको लिए चलते हैं खेलों की दुनिया में। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जीतकर सीरीज़ का आगाज़ करेंगे अजहर अली। साबिक क्रिकेटर्स ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में कौमी टीम से उम्मीदें मांग ली। PSL 5 भारी मुनाफे के ख्वाब चकनाचूर होने लगे। इसके साथ ही अब तक की OPTV ग्लोबल से खबरों का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ जाता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। सोबिया अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खुसूसी खिदमात। अगर आपको कोरोना वायरस में मुब्तला है या कोई अलामात हैं, आपको मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड, लोन पेमेंट और तिजारती मसाइल हैं, तो आज ही कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स से फौरी राब्ता कायम करें। We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी की मदद करें। कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स ग्रुप लॉस एंजलिस आपकी खिदमत के लिए मुतहरिक और तैयार। अगर आपको कोरोना वायरस की इलामत है या उसमें मुब्तला है तो मदद के लिए पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टास्क फोर्स से फौरी इस नंबर पर 310-424-3686 पर रब्ता करें या इस वेबसाइट पर रुजू करें। शुक्रिया।
OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.